أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. تو آج ہمارے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 ہے. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 36 سے. سب سے پہلے ہم اس آیت میں جتنے الفاظ ہیں جتنے کلمات ہیں ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. سبحانہ یہ آپ کا ایک لفظ ہے. پھر الذی، الازواج، الف لام ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. الف لام پلس ازواجن، یعنی یہ تھا ازواجن، پھر الف لام سے بن گیا ازواجو، پھر کسی وجہ سے اس پہ زبر آئے گی، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آگے. پھر کلہا، تو یہ بنا ہے کلہ پلس ہا. مما یہ بیسکلی ہے من پلس ما، مما. تنبت الارض، الف لام پلس ارضن. ومن انفسہم، انفسی پلس ہم سے بنا ہے. پھر واو و، پھر مما دوبارہ آ گیا یہاں پہ، یعنی من پلس ما. پھر لا یعلمون. تو یہ ہم نے اس میں جو ہے جتنے ورڈز ہے، جتنے کلمات ہیں، جتنے الفاظ ہیں، ان کو ہم نے الگ کر لیا ہے. اب اس کے بعد یہ جو سلیکشن ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی کیٹیگریز میں. یعنی کون سا کلمہ اسم کی کیٹیگری میں ہوگا، کون سا فعل اور کون سا حرف کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کر لیتے ہیں. سبحانہ، دیکھیں یہ جو ورڈ ہے قرآن پاک میں، اور یہ تھوڑا سا یونیک ہے اس سینس سے. کچھ علماء کی رائے، کچھ جو ایکسپرٹ جو لینگویج کے ایکسپرٹ ہے، عربک لینگویج کے ایکسپرٹ، تو ان کا ماننا ہے کہ یہ مصدر ہے نمبر 1. یا کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے اس میں فعل ہے. اس میں فعل کا مطلب کہ کوئی ایسا لفظ جو اسم ہے، جو کوئی ایسا لفظ جو ہے تو اسم لیکن اس میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک زمانہ اس میں جو ہے پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اسم ہم مانیں گے. یہ آپ کا اسم ہو گیا سبحانہ. ٹھیک ہے، چاہے آپ اسے مصدر مان لیجیے یا اس میں فعل. الذی اسماء موصولہ ہے، یہ تو اسم. خلق یہ فعل کے پیٹرن پہ، یہ فعل ہے، فعل ماضی، یہ فعل ماضی. الازواج الف لام کے ساتھ یہ تھا ازواجن، الف لام کے ساتھ الازواج. پھر الازواج بنا ہے تو الحرف معرب باللام. پھر آپ کا ازواجن یا ازواجا. اب دیکھیں چونکہ اس کے ماقبل ازواجا جو ہے، اس کے ماقبل الف لام ہے، تو یہ آٹومیٹکلی اسم کی علامت ہے. تو ازواجا یہ آپ کا اسم. پھر آپ کا کلہا، تو یہ کلن جو ہے یہ اصل میں ہوتا ہے کلن، تو یہ اسم. ہا کی ضمیر یہ بھی اسم. مما یہ بنا ہے من پلس ما. من حرف جار ہے، ما موصولہ اسم ہے، تو یہ جار مجرور والا کنسٹرکشن ہے. تو من آپ کا حرف اور ما موصولہ آپ کا اسم. پھر تنبت الارض، تنبت یہ آپ کا فعل. الارض دوبارہ الف لام کے ساتھ آ گیا تو یہ اسم ہے، اردن اسم، اور الف لام آپ کا پارٹیکل ہے، یہ حرف ہے آپ کا معرب باللام جس کو ہم کہتے ہیں. حرف عطف واو. پھر دوبارہ حرف جارہ من، اور حرف جارہ جب آ گیا جیسے الف لام آ گیا تو اس کے ماں بعد جو ہے اسم ہوگا لازمی. تو یہاں پہ بھی من کے بعد آپ کا اسم ہوگا آٹومیٹکلی. تو یہاں بھی آپ کا اسم ہے انفس، تو یہ انفسی اسم. ہم کی ضمیر یہ بھی آپ کا اسم ہے، تو یہ انفسہم. اس کے بعد حرف عطف واو. اس کے بعد میں آپ کا پھر دوبارہ آ گیا مما، تو من پلس ما. من آپ کا حرف، ما موصولہ آپ کا اسم. یہ لا ہے تو یہ حرف ہے نفی کے لیے. یعلمون اس میں ابتدا میں یا ہے، اور
اینڈ پہ اونا ہے تو علامت مضارع الفتاء یا نون، اور اینڈ پہ اونا تو یعلمون، یہ آپ کا فعل مضارع ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے متعین کر لیے ہم نے اسماء، افعال اور حروف۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں اس کی مختصر سے گرامیٹیکل انالیسس اور اس کی ٹرانسلیشن پہ چلتے ہیں۔ سبحانہ، دیکھیں جیسے ہم نے کہا کہ یہ یا تو اسم فعل ہے یا مصدر ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو ہم اسم ہم نے مان لیا۔ اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے جو اصلی حروف ہے سین، با اور ہا، ٹھیک ہے، تو سین با ہا یہ عموماً تسبیح کے لیے اس کے جو موٹے معنی ہے وہ یا تو تسبیح کے لیے یعنی ذکر، یا اس کا جو معنی ہے زیادہ تر نکلتا ہے وہ ہے آپ کا پاکی، ٹھیک ہے۔ تو پاکی اور تسبیح کا اگر سے معنی لیا جائے، اب مسئلہ یہ ہے چونکہ یہاں پہ ایک جو امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جب آ گیا پرٹیکولرلی اسم، اگر وہ اس کی جو اوریجنل حالت ہے وہ حالت رفع ہے یعنی مرفوع، اگر وہ منصوب بن چکا ہے یا مجرور بن چکا ہے تو وجہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ اب ابتدا میں آ رہا ہے، آیت کے بگننگ میں آ رہا ہے، یہ سٹرینج ہے۔ اس کے لیے مفسرین کے دو قول ہے کہ یا تو جو ما قبل کی آیت ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے، ایسا کوئی عامل ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب بن گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز محذوف ہے، اور یہاں پہ جو محذوف مانی جاتی ہے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جیسے سین با ہا مادے پہ اسبہ، اسبہ یعنی میں تسبیح کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جس چیز کی تسبیح کی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تو منصوب بن جائے کیونکہ وہ مفعول بہ ایکٹ کرے گا، تو جب یہ مفعول بہ ایکٹ کرے گا تو یہ منصوب ہے، تو یہ ہے اس کا ایک ریزن، ٹھیک ہے، اس میں محذوب ہے اسبہ۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں اگر یہ اسم ہے تو اس کا معنی ہم لیں گے پاک، اس کے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تو پاک، ٹھیک ہے۔ پھر اسماء موصولہ الذی، واحد مذکر کے لیے وہ جو، الذی جو جس کے معنی میں، تو جو یا جس کا معنی، وہ جو وہ جس، تو پاک اب عرب اس کو ملا کے لکھیں گے تو سبحان الذی، پاک ہے وہ جو، پاک ہے وہ جس نے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں سینس کیا بنتا ہے۔ اب ہے ورڈ آپ کا خلقہ، تو خلقہ خا، لام اور قاف اس کے اصلی حروف ہے، بیس لیٹرز مادے کے 3 حروف۔ تو اس سے اگر فعل ماضی فتح ضرب، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بنتا ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو پیدا کرنا اس کا میننگ ہے۔ تو اس ایک نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، تو یہاں پہ جو الذی ہے تو الذی کو ہم مان سکتے ہیں اس کا یہ جو ہے اس کا فاعل اس کو مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل ہے۔ تو تینوں کو ملا کے ہم معنی نکالیں گے، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا۔ اب آگے آ رہا اسم منصوب، اب یہ ایزی ہے کیونکہ ما قبل فعل ہے تو فعل کے بعد اس کا مفعول آتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پہ منصوب ہے ازواج۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ازواج کیا ہے، یہ اصل میں اسم ہے زوجن، زوجن کی جمع مکسر ہے ازواجن، ازواجن، اور ازواجن کو جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو یہ اس پہ آپ کا ایک پیج ڈراپ ہوتا ہے الازواجو، اور الازواجو جب مفعول بھی ہو کے آئے گا تو الازواج، تو معنی نکالیں گے زوجن کا معنی پیئرس، جوڑے، جوڑا، تو ازواج جوڑے، پیئرس، ٹھیک ہے۔ تو معنی نکالیں گے سبحان الذی، وہ پاک ہے، کون پاک ہے، وہ جو یا وہ جس نے کیا، خلق پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، الازواج جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، یا جس نے جوڑے پیدا کیے، ٹھیک ہے، پیئرس، جیسے نر اور مادہ کا جوڑا، جیسے پلس اور مائنس کا جوڑا، جیسے آسمان و زمین، جیسے آپ کا بحر اور بر، تو جیسے تو یہ اس طرح کے جوڑے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے جوڑے، ٹھیک۔ اب یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام کے بہت سارے اقسام ہیں۔ ایک الف لام جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہی الف لام سم ٹائمز آپ کو معنی دیتا ہے جیسے تمام، آل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تمام کا بھی معنی نکالا جا سکتا ہے، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے تمام جوڑے، ٹھیک ہے،
یا یوں کہ تماموں کے جوڑے پیدا کیے. تو پھر اس کے بعد آتا ہے کلہا. تو کلہا جو ہے یہ کلن پلس ہا کی ضمیر واحد مؤنث. تو یہ جب آپ کا یہ کنسٹرکشن آ جائے گا تو یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، تو پھر یہ بنے گا کلہا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مضاف الیہ اور یہ مضاف، تو کلہا کیونکہ کلن جو ہے یہ مضاف ہو کے آتا ہے. اس کا میننگ نارملی اس کا میننگ جو ہے ہر کوئی، کلو ہر. کلہا ہا سے مراد یہاں پہ کوئی چیز، کوئی شے. کل شیئن، تو یہاں پہ سے کل شیئن یعنی ہر چیز کا، ہر چیز کا، ہر کسی چیز کا. تو سبحان الذی خلق الازواج کلہا، تو پاک ہے وہ جو جس نے پیدا کیے جوڑے ہر کسی چیز کے، یعنی ہر کسی چیز کے اس نے جوڑے پیدا کیے. سو ہی کریٹڈ پیئرس آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کی وضاحت ہے. دیکھیں، ایک تو نارملی جب سینٹنس اس طرح سے جب بولا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس پاک ذات نے، وہ ذات پاک ہے جس نے تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کیے. اب مائنڈ میں آتا ہے کہ ایک تو وہ چیز جو ہمارے آبزرویشن میں ہے، اب جو ہمارے آبزرویشن سے بیونڈ ہے، اب ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے کیا، ایک تو ہم کچھ جوڑے جو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں، اب جو اس کے علاوہ وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. مما، تو مما بیسیکلی یہ من ہے پلس ما سے بنا ہے. من کا مطلب سے، ما کا مطلب اگر یہ ما موصولہ استعمال ہو تو ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی اس سے بھی نکال سکتے ہیں، اس سے بھی نکال سکتے ہیں، جس سے بھی نکال سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کا سینس کیا بنتا ہے. آگے آپ کا آ رہا فعل تم بھی تو، اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں تم بھی تو، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اس کا جو روٹ ورڈ ہے چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو نون با تا اس کے اصلی حروف یا اس کو روٹ ورڈز کہتے ہیں، مادی کے 3 حروف. تو اس کو ہم باب افعال سے اگر لے کے آتے ہیں، باب افعال سے بنے گا افعل یفعل انبت ینبت. ٹھیک ہے، تو مضارع کا پہلا صیغہ ینبت، یہ ہے اصل میں ینبت. اس کو ہم یم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا تجوید کا قاعدہ، تو ہم سے میم پڑھتے ہیں ینبت. تو جب ینبت سے آپ گردان بنائیں گے تو ینبت، ینبتان، ینبتون، تنبت. تو تنبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اب نون بعد تا جو مادے کا معنی ہے اس سے مطلب اگنا. ٹھیک ہے، جس سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں نباتات، ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہے، پیڑ پودے، ان کو ہم نباتات بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو چیز زمین سے اگتی ہے تو اگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مادہ نون باتا اگنا. جب ہم پڑھیں گے تم بھی تو واحد مؤنث کا صیغہ، ٹھیک، اس ایک مؤنث نے اگایا. ٹھیک ہے، پھر آگے اس کا آ رہا ہے اسم الارض. اب یہ زمین ارض، لیکن یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ حالت، اب دیکھیے یہاں پہ الف لام کے ساتھ آیا یہ معرفہ ارض. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ تمام کا میننگ بھی لے سکتے ہیں الف لام کا، اور خاص کا میننگ بھی لے سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ زمینیں بہت ساری زمینیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 7 آسمان 7 زمین. تو جتنے سارے زمین ہے، چونکہ ہمیں ان زمینوں کا علم نہیں ہے، تو یہاں پہ شاید جو ہے یہاں اشارہ ہے اس زمین کے متعلق جہاں پہ ہم بستے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس زمین کے بارے میں بولا جا رہا ہے. تو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام زمینوں پہ جو مخلوقات ہے جو ہمیں پتہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو ان کے بھی جوڑے ہیں. تو بہرحال تو الارض چونکہ حالت رفع میں ہے تو یہ ینبتو فعل کا فاعل ہے. تو ہم یوں کہیں گے تنبت الارض، زمین اگاتی ہے یا اگائے گی. ٹھیک ہے، جب ہم کہیں گے مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے یا جو زمین اگائے گی، تو مما تنبت الارض کا ہم ٹرانسلیشن نکالیں گے جو چیز جو زمین اگاتی ہے یا اگائے گی. اب آتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ جوڑے، کلھا ہر چیز کے جوڑے، مما تنبت الارض. اب وہ ان جوڑوں کے بارے میں تفسیر ہے کہ وہ جو جوڑے تنبت اچھا کس کا جوڑا؟ مما ان کا جوڑا، تنبت الارض جو زمین اگتی ہے. زمین اگنے سے مراد کیا اگتی ہے؟ زمین فلاورز، فروٹس، پلانٹس، ٹریز، یعنی جو بھی مختلف قسم کے نباتات زمین سے نکلتے ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، یعنی ان کے بھی جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو اس ذات کو بولا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات خود ان جوڑوں سے پاک ہے.
ٹھیک ہے. تو پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے جوڑے ہر کسی چیز کے مما تنبت الارض. اب وہ جوڑے جو ہے اشارہ یہ ہے اب کہ جو زمین اگتی ہے ان کے بھی جوڑے پیدا کیے. پھر آگے ہے حرف عطف واو اور من حرف جارہ سے انفسہم. یہ اصل میں نفسن کی جمع ہے. نفسن ایک جان کو بولتے ہیں جسے ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں. تو انسان کے لیے نفس کی جمع انفسن. تو انفسن کو جب ہم کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ. انفسہم تو ان کے نفس ان کی جانیں. چونکہ ابتدا میں من ہے تو یہ بن جائے گا من انفسہم. تو من اور انفس جار مجرور، انفسہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، ان کے نفس ان کی جانیں. ٹھیک. من انفسہم ان کے جانوں میں سے. تو مراد یہ ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج من انفسہم. تو پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے جوڑے ہر کسی چیز کے. اب ایکسپلین ہو رہا مما تنبت الارض، جو چیزیں زمین اگتی ہے ان کے بھی جوڑے. ومن انفسہم اور جو تمہاری جانیں ہیں. میرے مراد یہاں پہ انسان آپ کے اندر بھی جوڑے ہیں، چاہے وہ پارٹس آف باڈی کا تعلق سے ہو یا ایز اے ہیومن بینگ ہول ہو، یعنی آپ کے بھی جوڑے موجود ہے جیسے میل فیمیل بوائے گرل. ٹھیک ہے نا. پھر آگے ہے حرف عطف واو اور فردر ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. اور وہ مما لا یعلمون. تو مما جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا من پلس ما، تو اس کو ہم من پلس ما، تو من سے ما موصولہ جو جس جن کا میننگ اس کو نکالیں گے. ٹھیک ہے. تو یا یوں کہیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ کہا تھا ومن انفسہم، آپ کے نفسوں میں سے آپ کے جانوں میں سے انہیں جوڑے بنائے. ومما اور ان میں سے جو، یا ان میں سے جس، ان میں سے جو لا یعلمون. یعلمون آسان ہے. عین لام میم اس کے مادے کی 3 حروف ہے یا اس کے اصلی 3 حروف ہے، روٹ ورڈز، روٹ لیٹرز. تو اس کو اگر ہم فٹ کرتے ہیں فتح یفتح، تو علم یہ علم یعلم فتح یفتح. تو اگر ہم اس کو یعلم بنائیں گے، یعلم ثلاثی مجرد سے ہم اس کو لے کے آئیں گے تو یعلم علم یعلم جی علم یعلم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا باب سمع سے، سمع یسمع، علم یعلم. تو یعلم یعلمانی یعلمون. تو جمع مذکر غائب کا صیغہ وہ سب جانتے ہیں جانیں گے. جب ماں قبل اس کے لام آئے گا تو نفی ہوگی اس کا. ٹھیک ہے. منفی بن جائے گا. نہیں وہ سب جانتے ہیں جانیں گے. مما لا یعلمون جن کو وہ نہیں جانتے. تو ان میں سے بھی، یعنی جو چیزیں یہ نہیں جانتے یہ لوگ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کی کائنات میں اللہ کے خالق ہونے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکاموں سے انکار کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں یہ ہے جو یہ لوگ بھی نہیں جانتے. یعنی مراد ہم یہاں سے اس کو ایوری ہیومن بینگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم ساری چیزیں دنیا میں نہیں جانتے. جب ہم ساری چیز نہیں جانتے تو ان کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں. یہاں اشارہ وہی ہے کہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے جو یہ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے، اس کو ہم یوں بھی اپنے پہ فٹ کر سکتے وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے. وہ جو تم نہیں جانتے. چونکہ یہاں پہ مخاطب یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی، یہاں جو اشارہ آ رہا ہے ان کی طرف جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یعلمون آیا ہے. ٹھیک ہے. تو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں سے بھی جو یہ نہیں جانتے ہیں. مراد سبحان الذی خلق الازواج مما لا یعلمون. پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے جوڑے مما لا یعلمون، وہ جو ان کے جوڑے، مما ان کے جوڑے، لا یعلمون جن کو یہ نہیں جانتے ہیں، جو ان کے آبزرویشن میں نہیں ہے، جو ان کے دماغ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. کائنات اتنی بڑی ہے تو سیدھی سی بات ہے انسان کا احاطہ انسان کہاں تک کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی فرماتے ہیں، اپنی نشانی قدرت بیان کرتے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جو جس نے پیدا کیے جوڑے کلھا ہر چیز کے، مما تنبت الارض کچھ چیزیں جو زمین اگتی ہے ان کے بھی جوڑے پیدا کیے. ومن انفسہم تمہاری جانوں میں ہم نے جوڑے پیدا کیے، چاہے نر اور مرد کی شکل میں، چاہے اعضاء کے، جسم کے اعضاء کے جوڑے. ومما لا یعلمون اور ان کے جوڑے جو آپ نہیں جانتے.
مثلاً آج کی سائنس میں مان لیجیے ایک نیگیٹو پارٹیکل اور ایک پازیٹیو پارٹیکل، جیسے ہم کہتے ہیں الیکٹران پروٹون مثال کے طور پر، یا جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کیتھوڈ اور انوڈ رہتا ہے جو الیکٹرسٹی میں. تو بہرحال اس طرح کی چیز، چونکہ یہ اگر ہم زمانے عرب سے لے کے ابھی تک دیکھیں تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. تو اب یہ چیزیں چونکہ واضح ہو رہی ہے تو اس میں اشارہ پہلے ہی موجود ہے کہ جو اور بھی چیز ہے جو آپ کے امیجنیشن سے باہر ہے، آپ کی احاطے سے باہر ہے، ان کے بھی جوڑے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی جوڑے پیدا کیے. ان کے جوڑے پڑنے کے باوجود اللہ جو ہے خود ان چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ایک آیت ہوگی. چلتے ہیں آیت نمبر نیکسٹ پہ. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. سب سے پہلے اس میں کتنے الفاظ ہیں ان کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ، لام فتح کے ساتھ لام مفتوح، ہم لَهُمُ اللَّيْلُ الف لام پلس لیل، نسلخ من پلس ہو کی ضمیر، النہار الف لام پلس نہار، فَإِذَا فا اذا ہم مظلمون. تو اس میں ہم نے اس آیت میں جتنے الفاظ ہیں، جتنے اس میں جو ہے کلمات ہے، جتنے ورڈز ہیں، ان کو ہم نے الگ کر لیا ہے. اب ہم اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ اسماء کون سے، افعال کون سے، حروف کون سے. چلتے ہیں. واو ہم جانتے ہیں اس کی پریکٹس نے بہت کی، حرف عطف ہے تو یہ آپ کا حرف. آیتن میں چونکہ تنوین ہے یہاں پہ ضمہ والی تنوین، تو تنوین ایک موٹی علامت ہے اسم کے ہونے کی. اور دوسری چیز اس میں گول تا بھی ہے. ٹھیک ہے، تا مدورہ یا تا مربوطہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ گول تا بھی اسم کی علامت ہے. تو یہ آپ کا اسم. پھر لہم ہے. دیکھیے یہ جو لہم ہے، ہم کے ساتھ جب لام مفتوح آتا ہے یہ اصل میں ہوتا ہے لام جارہ. ٹھیک ہے، یعنی لام کسرہ والا لام، لیکن یہاں پہ ہم کے ساتھ آتا ہے فتح کے ساتھ. تو یہ لام جارہ ہے تو یہ آپ کا حرف ہے. ہم ضمیر اسم. الليل میں الف لام بھی آیا ہے تو الف لام اس میں داخل ہے تو لائل، تو لائل آپ کا اسم اور الف لام آپ کا حرف معرب باللام. نسلخ اس میں ابتدا میں آپ کا یہ نون ہے، الف تا یا نون علامت مضارع. ٹھیک ہے، تو نسلخ جیسے نفعل، نفعل، نسمع، تو یہ پیٹرن مل رہا ہے فعل مضارع کے ساتھ. تو یہ آپ کا فعل ہے. پھر ہمارے پاس ہے من ہو، یہ من پلس ہو جار مجرور، تو من حرف جارہ، ہو ضمیر. ٹھیک ہے نا، تو یہ مجرور متصل ضمیر اٹیچڈ، یہ آپ کا اسم. النہارہ میں الف لام آ رہا تو سیدھی سی بات ہے ابتدا میں الف لام ہے تو الف لام اگر پارٹیکل ہے، حرف ہے، تو نہارہ آپ کا اسم ہے. فَإِذَا فا ہے نا، پس دس ہینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کا حرف ہے. فا استنافیہ. اذا، اذن، اذا ہم جانتے ہیں یہ ظروف کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ٹائم جو کام ہوا ہوتا ہے یا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو ٹائم کو بتلانا، یا سم ٹائمز جس جگہ کوئی چیز واقع ہو، کوئی فعل واقع ہو، اس جگہ کو بتلانا، تو یہ ظروف کی کیٹیگری میں سے تو یہ اسم ہوتے ہیں سارے اسما. ہم جانتے ہیں اسم ہے، معرفہ اسم. مظلمون، دیکھیے مظلمون کی بھی ہم نے بہت پریکٹس کی ہے. ابتدا میں کسی بھی ورڈ کے ابتدا میں میم ضمہ، اینڈ پہ اونا ساؤنڈ، اور یہ سارے اسم الفاعل اور اسم المفعول ہوتے ہیں تقریباً. تو یہ بھی اسم. ٹھیک ہے، اب اس کے معنی پہ آتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کو اسماء، افعال اور حروف کی جو تعین تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. چلتے ہیں فائنل اس کے معنی پہ. حرف عطف واو اور آیت. دیکھیے آیتن موٹے سے لفظوں میں یہ واحد ہے، اس کی جمع آیات. تو اس کے دو معنی ہیں، موٹے سے دو معنی. ایک تو معنی یہ ہے اس سے مراد قرآن پاک کی آیت، دوسرا نشانی، اور یہاں اس سے مراد زیادہ نشانی لیتے ہیں مفسرین. اب دوسرا چونکہ یہ تنوین ہے نکرہ، تو نکرہ کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کوئی یا ایک. تو ایک آیت یا کوئی آیت. یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ اور ایک نشانی بیان کر رہے ہیں تو ایک آیت، ایک نشانی، ایک نشانی. ٹھیک ہے، چونکہ جو انکار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، تو اور ایک نشانی بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ اور ایک نشانی یہ ہے لہم. جیسے میں نے کہا کہ یہ لام جارہ ہے تو ملکیت کے لیے کا میننگ فار. ہم کی ضمیر ہوا، ہما، ہم کی ضمیر ہے وہ سب. ٹھیک ہے، غائب کی ضمیر ہے جمع کے لیے، جمع مذکر غائب. تو لہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے. اور ایک نشانی یہ ہے ان سب کے لیے. کن کے لیے؟ جو اللہ کے خالق ہونے میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں، جو اللہ کی
جو ہے اس پورے اللہ کا جو پورا دنیا میں نظام چلتا ہے اس کے مالک ہونے میں ان کو شک ہے، اس پہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ ایک نشانی یہ ہے ان کے لیے. کیا نشانی ہے؟ اللیل. لیل رات کو بولتے ہیں اللیل، ٹھیک ہے. تو رات یہاں سے مراد، اس میں ہم زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، تو یہاں پہ رات ہم جانتے ہیں نائٹ. اب یہاں پہ اس کو بھی ایسے رکھ لیجیے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے وآیۃ لہم اللیل، نشانی ان کے لیے کیا ہے؟ رات. اب اس کو ہم یہاں سے پھر اٹھا لیتے ہیں، اس کو ہم ابھی بیچ میں رکھ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں جب دن چل رہا ہوتا ہے طلوع آفتاب سے آگے غروب آفتاب تک جو ہم دن کا جو ٹائم ہے، جو پیریڈ ہے، اس کے بعد جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے ہم اس کو نائٹ کہتے ہیں، رات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے دن اور بعد میں نائٹ. تو جب نائٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے دن کا؟ تو دن کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں میں سے کیا ہے؟ رات، لیل. اب سیدھی سی بات ہے، جب رات آتی ہے تو فَإِذَا، فا استنافیہ، اگر اس کو فا زائد بھی بول لیتے ہیں، اس کو ہم ابھی الگ رکھ لیتے ہیں. اذا کا میننگ عموماً جب ہوتا ہے، چونکہ یہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان، تو یہ زمانے کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے. کسی زمانے میں کوئی کام ہوا ہے تو اس کو بتلاتا ہے. تو یوں اس کا معنی لگا سکتے ہیں جس وقت، یا اس وقت بھی اس کا میننگ لکھ سکتے ہیں. جب، جس وقت، اس وقت، اس طرح کی میننگ. ہم وہ سب، مظلمون، دیکھیں مظلمون آپ کا وا لام میم، اس کے 3 اصلی حروف ہے، یا یوں کہیے اس کے روٹ ورڈز. تو جب یہ آتے ہیں ظلم مادے سے، ظلم ثلاثی مجرد سے، تو عموماً اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ظلم، ٹھیک ہے، ظلم سے میننگ. لیکن جب یہ ثلاثی مزید فی سے آئیں گے تو اس کا میننگ ہوتا ہے اندھیرا، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم لکھتے ہیں اس کو باب افعال سے لے کے آتے ہیں، ازلم یظلم، باب افعال سے ثلاثی مزید فی سے ازلم یظلم، یظلم. تو یظلم سے جب ہم بنائیں گے یظلم، یظلمان، یظلمون، تظلم، تظلمان، یظلمنا، تظلم، تظلمان، تظلمون. تو جب ہم اسے تظلمون بنائیں گے، تظلمون جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو تظلمون سے جب ہم اس کا علامت جو مضارع ہٹا کے میم ضمہ لے کے آ جائیں گے، اور اس کا عین کلمہ میں چونکہ آف کا جو لام ہے اس پہ آلریڈی کسرہ ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مظلمون. تو مظلمون ہم جانتے ہیں یہ کیا بن جاتا ہے آف کا اسم فعل یا اسم الفاعل، یا جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو پارٹیسپل، ایکٹیو پارٹیسپل. تو اس میں فاعل جو ہے تو یہ مظلمون، تو چونکہ اندھیرا اس کا میننگ ہم نے باب افعال سے اس کو لے کے آتے ہیں، باب افعل یفعل سے، باب افعال سے. تو یہ آپ کا مظلمون، مظلمانی، مظلمون، یعنی آپ کا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا. تو اس کا معنی ہم کیا نکالتے ہیں جب اس میں فاعل ہوتا ہے؟ وہ اندھیرے والے، وہ سب اندھیرے والے، وہ سب وہ جن پر اندھیرا چھا گیا، وہ لوگ مراد، ٹھیک ہے. تو ہم مظلمون، تو وہ سب یعنی جن پر رات آ گئی، یعنی وآیتن، اور ان کی نشانی، ایک نشانی یہ ہے لہم اللیل، ان کے لیے رات، یعنی جب لوگوں پہ رات آتی ہے تو ہم مظلمون، تو وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ان سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یوں کہتے ہیں کہ وہ سب اندھیرے میں ہونے والے ہو جاتے ہیں، وہ سب جو ہے اندھیرے والے ہو جاتے ہیں، ان سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اب یہاں مسئلہ کہ یہ تو نارمل سی بات ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قدرت کیسے بیان فرما رہے ہیں. نسلخ منہ النہار، نسلخ جو ہے یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے سین، لام اور خا، یعنی اس کے 3 لیٹرز جو ہے بیس لیٹر، جو مین لیٹرز، اصلی حروف. تو اس کو اگر ہم باب سے فٹ کر لیتے ہیں، جیسے باب فتح سے فتح یفتح، تو سلخ یس، فتح یفتح یسلخ، تو یسلخ، یسلخ،
تو یسلخ یسلخان یسلخون، تسلخ تسلخان یسلخنا، تسلخ تسلخان تسلخون، تسلخین تسلخان تسلخنا، اسلخ نسلخ تو متکلم جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع کا. تو یہ سین لام کا مادہ ہے جو سین لام خا کا، اس سے مراد خال کو اتارنا یا خال کھینچنا. تو اس سے مراد خال کھینچنا، جب کسی جانور کی خال کھینچی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے یہاں پہ خال کھینچنا. تو چونکہ یہ فعل ہے، اس کا ہم معنی لیں گے چونکہ یہ واحد متکلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم، یہ جمع متکلم ہے، ہم نے خال کھینچی، اس کا ایسا معنی لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہے آگے آ رہا آپ کا من ہو، اب خال کھینچی اس سے، ہم یا یوں کہ یہ ہم نے کھینچی اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھینچا اس سے، من ہو سے یہاں مراد واحد کی ضمیر ہے تو لائل، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے رات سے کھینچا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رات سے کھینچا. کیا کھینچا؟ وہ آگے آ رہا آپ کا وہ مفعول بہ منصوب جو آ رہا آپ کا النہارا، رات کو، دن کو. تو اس کا معنی ہم نے اس سے کھینچا، ہم نے رات سے کھینچا دن کو. تو ہم لکھیں گے ہم نے رات سے کھینچا، یا یوں دن کو. کھینچنے کے بدلے آپ نکال سکتے نکالنا بھی، ہم نے رات سے نکالا دن کو. یعنی جو جب ہم دیکھیں یہاں پہ کیا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نارملی جو اصل چیز جو ہے وہ رات ہے، اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اندھیرا ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی چیز ایگزسٹ نہیں ہوئی تھی تو سب اندھیرا تھا، دیکھیے مختلف مفسرین نے لکھا ہے. تو دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اندھیرا تھا. تو اندھیرے سے اللہ تعالیٰ نے روشنی نکالی، یعنی اندھیرے سے اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وآیۃ لہم اللیل رادر دین کی آیۃ لہم النہار، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے، اور ایک نشانی یہ ہے ان لوگوں کے لیے اللیل رات. پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نسلخ منہ النہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں دن کو. یعنی مراد یہ ہے جو دن ہے وہ ایک طرح کی ایک چادر ہوتی ہے، ایک بلینکٹ ہوتی ہے رات کے اوپر. تو جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ مثال ایسی کہ ہم اسے وہ اوپر کی چادر کھینچ لیتے ہیں دن کی. جب چادر کھینچ لیتے اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہی مثال ہے یہاں پہ کہ وآیۃ لہم اللیل، یعنی یہ رات کا آ جانا یہ کیسے آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو اس سے کھینچ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے اندھیرا نمودار ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جن پہ ابھی تک دن سوار تھا، جو دن میں کام کر رہے تھے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا وہ جو ہے دن کھینچ لیا، دن کی چادر اٹھا لی اس سے، ٹھیک ہے، تو ہم مظلمون، تو وہ سارے کے سارے کیا اس وقت سارے کے سب پر جو ہے اندھیرا چھا گیا. تو یہاں پہ اذا کا مطلب ہم اس وقت نکال سکتے ہیں. تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یعنی اس سارے انسیڈنٹ کے بعد، اس سارے اللہ تعالیٰ کی اس فعل کے بعد وآیۃ لہم اللیل جو ان کے لیے نشانی ہے کہ نسلخ منہ النہارا، ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، منہ النہارا اس رات سے جب ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، دن کی چادر کو اٹھا لیتے ہیں، دن کی خال کو اٹھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان پہ رات آتی ہے، آیت جو لائل ان کے لیے آیت ہے. تو پھر اسے کیا ہوتا ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس وقت، تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں اس وقت ان سب پر، چونکہ جمع کا صیغہ ہے مظلمون، تو ان سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کا اس طرح کا میننگ بھی لکھ سکتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ سارے کے سارے اندھیرے والے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مختصر سا اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا مختصر گرامیٹیکل انالیسس تھا. وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے ہے لیل رات. نسلخ منہ النہارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسلخ، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے لیے جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے کھینچ لیتے ہیں دن کی خال کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اس وقت جب ہم یہ معاملہ کر لیتے ہیں، یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اس وقت ان سب پر جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی وہ سب کے سب اندھیرے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ آج کی ہماری 2 آیات تھی
سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا الازواج جوڑے پیدا کیے، کلہا ہر چیز کے، مما تنبت الارض وہ چیزیں جو زمین اگتی ہے، ومن انفسهم وہ جو آپ کے جسموں کے اندر ہے، آپ کی جانوں کے اندر جو جوڑے ہیں، ومما لا يعلمون اور ہر اس چیز کا اور اس چیز کے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، ان کی بھی پیئرس ہے، they exist. So everything that present in the universe exists in the form of peers. ٹھیک، وہ آیت لہم اللیل، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک نشانی یہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللیل رات. تو وہ رات کیسے وجود میں آتی ہے؟ نسلخ منہ النہار، وہ آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے کھینچ لیتے ہیں، دن کی چادر کو، دن کی جو ہے خال کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور پھر وہ لوگ جو ہے جو دن میں ابھی تک کام کر رہے تھے، دن میں مشغولیات میں تھے، تو وہ سب کے سب پر جو ہے ان سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی وہ سب اندھیرے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ آج کی ہماری آیت تھی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.